إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. سورہ لقمان آیت نمبر 33 میں نے تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں ڈرو اپنے رب کے غضب سے، واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اور خوف کھاؤ اس دن سے کہ جس دن نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کام آئے گا. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس یہ دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دھوکہ دینے والا تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلے تو اپنا خوف لوگوں کو بتایا کہ اپنے رب سے ڈرو، پھر فرمایا کہ اس دن سے بھی خوف کھاؤ، یعنی قیامت کے دن سے بھی خوف کھاؤ کہ جس دن نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کام آئے گا. تو پھر کہاں گئی وہ پیری مریدی، کہاں گیا وہ دوست جو دنیا میں ہم نے بنائے تھے، وہ تو وہاں کام نہیں آئے گا. اتنے مضبوط رشتے جب کام نہیں آتے تو وہاں پر کوئی بھی کام نہیں آئے گا، وہاں پر صرف ہمارے اعمال جائیں گے. آخرت کی کرنسی اعمال ہیں، اور دنیا کی کرنسی تو آپ کو پتہ ہے پیسے ہیں. اب یہ پیسے وہاں نہیں چلیں گے. جس کے پاس جو اعمال ہے وہ دنیا میں رہے گا، وہ آخرت میں اپنے ساتھ اپنے اعمال لے کر جائے گا. نیک اعمال، نیک اعمال وہاں کی بڑی کرنسی ہے. اور پھر یہ جو ہم رشتے تازہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ دوستی بنا لو، فلاں اللہ والے کے ساتھ دوستی بنا لو، بس بخشے بخشائے تم بخشے بخشائے ہو. پھر اس طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان سے اس کا حساب لینا ہے. اس انسان سے کسی دوسرے کا حساب نہیں لینا، یعنی کسی باپ سے اس کے بیٹے کا حساب نہیں لینا، اور کسی بیٹے سے اس کے باپ کا حساب نہیں لینا. تو یہ قیامت کا دن، قیامت کا منظر ہے، بہت خوفناک منظر ہوگا. ہر ایک بندہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. تو ہر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کی فکر کرے، دنیا میں اعمال کرے، اور وہی اعمال اس کے ساتھ جائیں گے. اچھے اعمال کرے گا تو اس کے ساتھ جائیں گے، برے کرے گا تو بھی اس کے ساتھ جائیں گے. دونوں کا انجام پھر مختلف ہے. اچھے اعمال کا انجام بھی مختلف ہے اور برے اعمال کا انجام بھی مختلف ہے. پھر اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ کا وعدہ بے شک سچا ہے. فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، بس یہ دنیا کی جو زندگی ہے تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. اب یہ دنیا کی جو زندگی ہے، یہ عیش و عشرت، یہ مال و دولت، یہ ہمیں دھوکہ دینے پائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دنیا کی جو زندگی ہے تمہیں دھوکہ نہ دے. کیوں؟ کیونکہ اس میں بہت بڑا دھوکہ چھپا ہوا ہے. آج کسی کو آپ پیسہ دکھا دیں تو وہ پیسے کے اوپر بک جائے گا، تو یہ دھوکہ ہوا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور دھوکہ دینے والا تم کو میرے معاملے میں، یعنی اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے.
اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ جو دھوکے باز ہے، دھوکہ دینے والا یعنی دھوکے باز، تو اس سے مراد ہمارا خود کا نفس بھی ہو سکتا ہے، اور شیطان بھی ہو سکتا ہے، یا دنیا کے انسانوں کا ایک گروہ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ بعض گروہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں، یعنی شیطان پھر ہمیں کہتا ہے یا ہمارا نفس کہتا ہے کہ تم گناہ کر لو، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کر لے گا. اور پھر اللہ کے معاملے میں ہمیں، یعنی اللہ کے معاملے میں، اللہ کے وجود کے معاملے میں ہمیں غلط رائے دکھاتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تو ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ. اور پھر کہتا ہے کہ اللہ نے بس یہ دنیا بنا لی اور پھر وہ سائڈ پہ ہو گیا، بس یہ بندوں کے حوالے کر لی، جو کچھ کرتے ہو کرو. نہیں، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ حساب ضرور لے گا، اور وہ قیامت کا دن ہوگا. پھر نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ان کے بعد صرف قیامت ہی آئے گی. تو مسلمانوں، اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق چلائیے، اور زیادہ گہرائی میں اگر آپ جائیں گے، دین کی گہرائی میں دین کو مطالعہ کریں گے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ دین کیا ہے اور یہ دنیا داری کیا ہے. یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، فریب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دنیا دھوکہ ہے، فریب ہے. اس میں اگر مشغول ہو جاؤ گے اور اس کی مال و دولت سے اگر تم فیضیاب ہو بھی گئے، تو یہ کوئی فائدہ نہیں دے گی آخرت میں. آخرت میں صرف اعمال، جو اعمال ہم کریں گے، نیک اعمال، وہی ہمارے کام آئیں گے. بد اعمال کریں گے وہ جہنم کی طرف پھر لے جائیں گے، اور نیک اعمال جنت کی طرف لے کر جائیں گے. تو آپ خود سوچئے کہ ہمارا نفس ہمارا نفس ہوئے ہمیں ورغلاتا ہے، ہمیں کہتا ہے تم گناہ کر لو اور پھر اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے. بے شک یہ بات تو ٹھیک ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن گناہ کو گناہ جانتے ہوئے بھی گناہ کرنا، یہ تو پھر سراسر ظلم ہے. اور پھر ظلم کا انجام بہت برا انجام ہے، وہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے. تو مسلمانوں، اپنی زندگی کو بدلیے. اگر غفلت کی زندگی میں آپ پڑے ہوئے ہو تو نکل آؤ اس زندگی سے. کچھ نہیں رکھا اس زندگی میں. وہ زندگی جانوروں کی سی زندگی ہے. دنیا میں جانور بھی آتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، بس وہ بھی قربانی کے ٹائم ذبح ہو جاتے ہیں، کچھ بیمار ہو جاتے ہیں. اسی طرح انسان کے ایک تسلسل ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور یہ مخلوق جو ہے نا، یہ تمام مخلوقات پر برتری رکھتی ہے. اس کو اللہ پاک نے عقل، شعور دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دیا ہے کہ یہ علم حاصل کرے، اور پھر تمام دنیا کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرے، اور دین کے معاملے میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور اللہ تعالیٰ واحد ہے، احد ہے، قل هو اللہ احد ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سورہ اخلاص میں، قل هو اللہ احد. کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ یکتا ہے، ایک ہے، احد ہے.